بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے۔ وطن عزیز اور دیار غیر میں بسنے والے تمام ہی پاکستانیوں کو ایجنڈا آف دی ڈے سے صدیق سرور کا سلام۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، بٹ دیکھنا یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام کا جو بیسک بنیادی ورڈ ہم نے یوز کیا، کیا اس کے مطابق ہماری طرز حکومت یا جو ڈیموکریسی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے سٹارٹ ہوئی، اس ڈیموکریسی کو کیا ہم امپلیمنٹ کر پائے ہیں، یا ہم یورپین کنٹریز کے مطابق یا مغرب کی ممالک کی طرف جو ہم دیکھتے ہیں، کیا ہم ان کو بھی صحیح طرح سے فالو کر پا رہے ہیں؟ کیا ہمارے اعمال جو قول و فعل میں تضاد کی بات کی جاتی ہے، کیا ہم اس کے اوپر پاکستانی عوام کو اس طرح سے وہ والی سروسز یا سہولیات دینے میں ہماری گورنمنٹ یا ڈیموکریسی جو ہے وہ کامیاب ہو پاتی ہے یا نہیں؟ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے آج میں نے اپنے ساتھ اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب مفتی ابو تراب قاسمی صاحب کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے آج کے دوسرے مہمان جو ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہوں گے، جناب محمد علی سمرو صاحب۔ آپ ایک اینکر پرسن ہیں اور تجزیہ نگار ہیں، پوری دنیا میں گھومتے ہیں۔ دنیا کے آج ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کس طرح سے دنیا میں طرز حکومت ہے اور ہمارے پاکستان میں۔ السلام علیکم علی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا۔ مفتی صاحب، میں آپ سے پروگرام کا آغاز کروں گا جس طرح سے میں نے بات کرنے کی کوشش کی کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ کیا ہمیں اس کے بعد کسی اور ضابطے کی ضرورت ہے جو آج ہم جس طرز زندگی کو اپناتے ہوئے، جو طرز حکومت اس وقت ہماری ڈیموکریسی میں، ہمارے پاکستان میں اسپیشلی کوئی پتہ نہیں ہوتا کون کس وقت کتنی قیمتیں بڑھا دیتا ہے، غریب عوام جو ہے وہ کس طرف نظریں دوڑائے، حکمران کتنے قصوروار ہیں آج کے اس معاشرے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے ایک حساس موضوع پر، اور اس وقت ہمارے وطن عزیز کو اور ہمارے عوام کو اس موضوع کی بہت ضرورت ہے، خاص کر تقریباً ہر شہری جو ہے اس بات کو جو ہے فیس کرتا رہتا ہے۔ تو اس موضوع پر جو ہے اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے مدعو کیا۔ جہاں تک بات ہے طرز حکومت کی، تو چونکہ موجودہ طرز حکومت ہے جمہوری نظام ہے، اور اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا وہ تھا خلافت کا نظام۔ قرآن مجید نے بھی اسی بات کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ جب فرشتوں نے پوچھا کہ یا اللہ انسانوں کو کیوں بنا رہے ہو، کیوں پیدا کر رہے ہو انسانوں کو؟ جنات تھے، کتنی نافرمانی کی، یہ بھی نافرمانی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں زمین میں ایک خلیفہ بنا رہا ہوں، اپنا نائب جو ہے زمین میں پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس۔ اے داؤد، ہم آپ کو زمین پہ جو ہے خلیفہ بنا رہے ہیں اپنا، اور لوگوں کے درمیان تو آپ نے جو ہے انصاف سے فیصلہ کرنا ہے لوگوں کے درمیان۔ تو خلافت جیسے کہ خلفۂ راشدین گزرے سب سے پہلے، اور پھر خلیفہ جو ہے خامس حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسے، تو اسلام میں خلافت ہے۔ لیکن اب بات آ گئی ہے جمہوریت کی۔ ہوتا یہ کہ خلافت میں جو خلیفہ ہوتا ہے نا، وہ نبی کا نائب ہوتا ہے، نبوت کا وہ نائب ہوتا ہے، اور جمہوریت میں جو بڑا ہوتا ہے لیڈر، وہ عوام کا نائب ہوتا ہے۔ عوام سے غلطی ہو سکتی ہے، نبوت سے غلطی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو اب بات یہ ہے، علماء نے کہا ہے کہ اب چونکہ جمہوری حکومت آ گئی ہے، جمہوری نظام ہمارے اوپر آ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اب ہم نے اسی جمہوری نظام کے اندر چلتے ہوئے ہم نے اسلام کے جو ہے نا اسلامی نظام کو ہم نے لانا ہے، اور اسلامی جو قوانین ہیں اسی جمہوری نظام کے اندر رہ کر اسلامی قوانین کو جو ہے ہم نے فالو کرنا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اسلامی قوانین الحمدللہ ہماری اسمبلی میں قراردادوں میں بالکل پاس ہو گئے ہیں۔ ہمارے اسلامی قانون ہے، اسلامی کئی ساری جیسے 54 کی، اسی طریقے سے وہ 58، 59 اور 73 کے جو آئین وغیرہ بنے، اسلامی دفعات ہیں اس میں، سود کی حرمت بھی ہے اس میں، اسلامی قانون لے کر آئیں گے، یہ ساری باتیں ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس پر عمل کروانا ہے، عمل نہیں ہو رہا ان قوانین کے اوپر۔ تو جب یہ قوانین صرف ان جو ہے لفافوں سے نکل کر ہماری اور آپ کی جو ہے ہماری عملی زندگی میں آئیں گے، اور اس پر جب اعمال ہوں گے، پھر انشاءاللہ اسی جمہوری حکومت کے اندر
انشاءاللہ وہ اسلامی جو ہے نا اس کے اثرات اسلامی نظام حکومت کے ہمیں نظر آئیں گے۔ مفتی صاحب میں علی صاحب کو تھوڑا سا گفتگو میں جی شامل کروں گا۔ علی صاحب، جس طرح سے مفتی صاحب نے بات کی کہ اس وقت ہماری جو آئین کی کتاب ہے، جس کو مقدس کتاب سمجھ کے ہم نے جو بڑے ایوان ہیں ان میں سجا کے رکھا ہوا ہے، اور اس کے حوالے ہماری عدلیہ میں سب جگہ پہ دیے ضرور جاتے ہیں، جس طرح سے مفتی صاحب نے کہا آئین کی کتاب کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے جو آج کے حکمران ہیں، آپ کو کوئی ایسا حکمران نظر آتا ہے کہ جو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے خود اپنی پہلے لائف کے اوپر امپلیمنٹ کرے اور پھر عوام کے لیے؟ تو آپ کو کوئی امید نظر آتی ہے؟ آپ ایک تجزیہ کار ہیں، آپ تمام سیاستدانوں کے ساتھ بھی آپ کا کافی اٹھنا بیٹھنا ہے، اینکر پرسن ہے، آپ ان کے جو ہے نا انٹرویوز بھی کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کسی میں ایسی کوئی ول کبھی نظر آئی ہے؟ بہت شکریہ صدیق صاحب. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس موضوع کے لیے مجھے مدعو کیا. اور محبت آپ کی، آپ نے ٹائم ایکسیپٹ بھی کیا. بہت شکریہ. آپ کی بہت محبت ہے. گزارش یہ ہے کہ یہ جو موضوع ہے یہ خالصتاً اسلام اور اس کے گرد گھومتا ہے، اور اس کے بارے میں جو مذہبی، دینی، فقہی، یہ شرعی طور پہ یا جو ٹیکنیکل ٹرمز ہیں وہ تو قبلہ بہتر بتا سکتے ہیں، میں اس میں قطعی طور پہ کوئی اتھارٹی نہیں رکھتا. لیکن فی زمانہ جو حالات ہیں معاشرے میں، جو نظام چل رہا ہے، جو حالات و واقعات آپ روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں، میں بھی، آپ نے تجزیہ کار کا، میرے لیے وہ تجزیہ کار لفظ بھی بہت بڑا ہے، میں اپنے آپ کو تجزیہ کار بھی نہیں مانتا، ادنیٰ سا صحافی ہوں، طالب علم ہوں. لیکن جو حالات و واقعات ہم دیکھتے ہیں تب دن میں کئی مرتبہ احساس ہوتا ہے. آپ نے جس طرح کہا مقدس کتاب صرف ایک ہی ہے، اور وہ قرآن پاک ہے. سورہ مائدہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کی آیت نمبر 3 ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج دین مکمل ہو گیا. بالکل ایسا ہی. جب اسلام مکمل ہو گیا اور اللہ پاک فرما رہے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس میں کوئی عیب ہو، کوئی جھول ہو، کوئی فلا ہو، یا کوئی ایسا موضوع، کائنات کا کوئی ایسا موضوع ہو جو اس میں شامل نہ ہو، جس کو کور نہ کیا گیا ہو. مطلب ایڈریس ہونا کوئی باقی رہ گیا، ایسا پاسبل نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن بالکل ایسا ہی ہے. تو پھر جب ایک مکمل دین ہمیں مل چکا ہے، اور یہ مکمل دین، ہم تو خوش نصیب ہیں، مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے، اور آج سے 300 سال پہلے، 500 سال پہلے جو مسلمان ہوئے ہوں گے، وہ جن بھی حالات و واقعات میں ہوئے مسلمان، چاہے وہ اپنی ول سے ہوئے یا کوئی سیاسی حالات تھے، لیکن ہم نے جہاں آنکھ کھولی، ہم تو مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں. ہم بھی اس طرز عمل کو نہیں اپناتے. ہم کیا شکوہ کریں غیر مسلموں سے، ہم کیا شکوہ کریں. لادین کو تو آپ تب منائیں گے نا جب وہ خدا کے وجود کو مانتا ہو. پہلے میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں. اگر میں اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکوں گا، اپنے کال سے، اپنے عمل سے، ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی کہ میں پورا دن آپ سے بہت اچھی باتیں کر سکتا ہوں یا کرتا بھی ہوں گا، لیکن اگر میرے عمل میں ہی کہیں پہ کوئی آپ فلا دیکھیں گے. سیم از دا کیس ود دیز پولیٹیشینز، وداؤٹ ٹیکنگ اینی نیم، میں کسی کا نام نہیں لوں گا. لیکن یہ جو حالات و واقعات ہمارے اطراف میں ہیں اس وقت، مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں. مفتی صاحب نے سود کے بارے میں جو بات کی اور سود کی حرمت کے بارے میں جو بات کی، آئین میں ترمیم ہوتا نہیں ہے، روزانہ ترامیم ہوتی ہیں، آپ کے سامنے بھی ہوتی ہیں اور ہمارے سامنے بھی ہوتی ہیں. میجورٹی آئس کہہ دیتی ہے تو وہ اس میں قبولیت میں آ جاتا ہے، اور اکثریت اگر نہ کہہ دیتی ہے تو وہ نہیں قبول ہوتا. لیکن اس میں روزانہ کی بنیاد پہ یا ہر سیشن میں کہیں نہ کہیں پہ آلٹریشن ہوا کرتی ہے، ترمیم ہوتی ہے. قرآن میں جو ضابطہ اخلاق، جو ہمیں رہنے سہنے کا جو ایک آرڈیننس دے دیا گیا ہے، ایک جو طریقہ کار دے دیا گیا ہے، اصل وجہ یہی ہے کہ ہم اس سے ہٹے ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی علوم ہیں، چاہے وہ طب ہو، کیمیا ہو، ایسٹرالوجی ہو، جتنے بھی کائنات میں علوم ہیں، ان کے ماہرین اسلام نہیں دیے دنیا کو. وہ مسلمان تھے کہ جو چیمپئن تھے، جو ایکسپرٹس تھے کہ جنہوں نے ان تمام علوم پہ اسلام سے ہی رہنمائی حاصل کر کے، قرآن سے ہی رہنمائی حاصل کر کے، ان تمام علوم کی پیک تک، ان تمام علوم کی حدود کی بھی انتہا تک وہ تمام علوم حاصل کیے. اور پھر غیر مسلموں نے، چاہے وہ جرمنز ہوں، چاہے وہ رومنز ہوں، چاہے جنہوں نے بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کی، پڑھنے کی کوشش کی، انہوں نے اس سے اسی سے ہی مزید فارمولے ڈرائیو کیے، اسی سے ہی مزید آگے علوم ایکسٹریکٹ کیے. انہوں نے ہم سے سیکھ لیا. ہم سے کیا؟ انہوں نے اسلام سے سیکھ لیا. انہوں نے خدا کے اس قانون سے سیکھ لیا جہاں پہ اگر یہ ایئر کنڈیشن چلتا ہے، چاہے اس کا بنانے والا غیر مسلم ہو، چاہے وہ ٹیکنالوجی جو آپ کو دے رہے ہیں، یہ کیمرہ ہے، یہ جتنی بھی روزانہ کی بنیاد پہ جو جدت آتی جا رہی ہے، آپ کو دیتے غیر مسلمان ہیں.
ان کے ملکوں میں جو قانون ہے کم از کم وہ عدل کی بنیاد پر ہیں، انصاف کی بنیاد پر ہیں، برابری کی بنیاد پر ہیں. اور یہاں پہ حالت یہ ہے کہ میرا اور آپ کا گھر تو ہو سکتا ہے یا کسی پوش علاقے میں ہو یا کسی متوسط بہتر علاقے میں ہو، ہم سے ہر علاقہ پورے کراچی کا جتنا بھی ریڈیس دیکھ لیں، ہر اچھے یا بہتر علاقے کے صرف 1 یا 2 کلومیٹر کے ہی ریڈیس میں کہیں نہ کہیں کچی آبادی ہوتی ہے، ایک چھوٹی کالونی ضرور ہوتی ہے. اور اس کالونی میں یقین مانیں کہ اگر کبھی آپ گئے بھی ہوں گے، اتنی تنگ گلیاں ہیں کہ اگر کوئی ایک شخص گزرے تو دوسرا گزر نہیں سکتا. وہ جیسے مولانا صاحب نے کہا نا کہ آمنے سامنے آتا ہے صرف نکاح کی گنجائش بچتی ہے، ایسے ہی ہے. ایسے حالات میں وہ مجبوری میں رہتے ہیں وہاں پہ، کیونکہ ان کا ہاتھ تنگ ہے، ان کی جیب تنگ ہے، افورڈ نہیں کر سکتے، نہیں افورڈ کر سکتے. وہ پورا دن جو دیہڑی دار ہے 1500 روپے کی دیہڑی، یہ میں نے 1500 روپے کی دہاڑی بھی نصیب والوں کو ملتی ہے آج کل، تو وہ بھی اویلیبل رش لگا ہوا ہے. آپ جا کے دیکھ لیں جو یہ مستری اور رنگ والے بیٹھے ہوئے بالکل فٹ پاتھ پہ، وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے صبح سے بیٹھتے ہیں. ان میں سے آدھوں کی لگ جاتی ہوگی، لیکن جس کی نہیں لگی، اگر کسی ایک کی بھی نہیں لگی تو اس کے گھر پہ کیا ہوگا. اور اس کے جو ہے نا حکمران کتنے ذمہ دار ہوں گے. میں علی صاحب مفتی صاحب کو اپنے ساتھ شامل کروں گا گفتگو میں. مفتی صاحب، جس طرح سے علی بھائی نے بڑی ڈیٹیل میں بات کرنے کی کوشش کی، آپ مجھے یہ بتائیے گا، حضرت عمر فاروق کے دور میں جب یہ کہا جاتا تھا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا پیاسا مر جائے گا تو اس کا ذمہ دار عمر ہوگا، کیا آج کے سیاستدان یا آج کے حکمرانوں کی یہ سوچ ہے؟ کیا روز محشر، روز قیامت یہ غریب عوام جو ہے ان حکمرانوں کے گریبان پکڑ پائے گی؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کا نقطہ نظر اس بارے میں یہ ہے، حدیث شریف ہے، الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، سنو خبردار تم سب چرواہے ہو، اللہ اکبر، نگہبان ہو، ذمہ دار ہو، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن. پھر آگے مزید ایک ڈیٹیل میں ایک طویل حدیث ہے یہ، اور ایک ایک بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کلیئر کیا ہے. فالرجل راع علی اہلہ، آدمی اپنے گھر والوں کے اوپر ذمہ دار ہوتا ہے، اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ آپ کے گھر میں نماز پڑھی جاتی تھی، آپ کھانے وغیرہ کے لیے تو گھر والوں سے پوچھتے تھے، کبھی نماز کے لیے پوچھا گھر والوں سے کہ نماز پڑھی ہے یا نہیں؟ مطلب ایک گھر کے سربراہ کے اوپر اتنی ذمہ داری ہے کہ جو ایک رعایا کا سربراہ ہے. اس حدیث شریف کے کو جب دیکھیں تو اس سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے دن عوام بھی حکمران کا گریبان پکڑیں گے تو حکمران بھی عوام کا گریبان پکڑیں گے، کیونکہ ان حکمرانوں کو ہم ہی لے کر آتے وہاں پر. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم حکمرانوں کو لے کر آئیں، جب ہم حکمرانوں کو جب ہم چنیں تو پھر بڑی جو ہے دیکھ بھال، بڑے جو ہے غور و فکر کے ساتھ، اور بڑی اس میں جو ہے احتیاط کی ضرورت ہے. تو حکمرانوں کو چنیں. جب ایسے لوگوں کو ہم چنیں گے کہ جو ہمارے اوپر سودی نظام کو لاگو کریں گے تو پھر ہم سے تو پوچھ گچھ ہوگی نا. ایسے ہی تو نہیں ہے کہ بس صرف ہم ان کا گریبان پکڑیں گے، ہمارا بھی گریبان پکڑا جائے گا. جی علی بھائی، جس طرح سے مفتی صاحب نے بات کی کہ ہمارا گریبان پکڑا جائے گا اور اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت کی جو ہماری حکومت کا جو طرز زندگی ہے، ناظرین جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر ایک بریک کا اشارہ بھی ہو رہا ہے، لیکن میں یہ یہاں پر باور کراتا چلوں کہ جو اس وقت ہماری حکمران جماعت کوئی سی بھی ہو، میں کسی حکمران پارٹی کی یا کسی اپوزیشن کی بات نہیں کر رہا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اپنی عوام کو وہ سہولیات دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو انہوں نے اپنے سو کالڈ کانسٹیٹیوشن جو بنایا ہوا ہے، جو انہوں نے اپنا ایک آئین بنایا ہوا ہے، اس کے اندر بھی جو لکھا ہوا ہے، کیا اس کے مطابق بھی وہ اپنی عوام کو وہ والی ساری سہولتیں دے پاتے ہیں؟ کیا جس طرح سے علی بھائی نے بات کی کہ 1500 روپے دہاڑی کمانے والا اپنے بچوں کے لیے شام میں روٹی روزی کا انتظام کر کے گھر لے جا سکتا ہے؟ وہ بھی سب کو نصیب نہیں ہوتی. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہوں گا. جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں اسلام اور بنیادی طرز حکومت، علی بھائی میں آپ کی طرف آ رہا تھا بریک پہ جانے سے پہلے. جس طرح سے مفتی صاحب نے بات کی کہ جو حکمران سودی نظام کو، اور وہ جس طرح سے انہوں نے کہا کہ جس طرح کے عوام، جو میں اس میں سے ایکسٹریکٹ کر پایا ہوں کہ جس طرح کی عوام ہوگی اس طرح کے حکمران مسلط کیے جائیں گے، تو کیا ہم عوام بھی اتنے ہی اس کے اندر قصوروار ہیں اگر ہمیں وہ تمام چیزیں نہیں ملتی جن کو ہم نے سلیکٹ کر کے اسمبلیوں میں بھیج دیا، جن کو ہم نے اپنی بھاگ دوڑ سنبھال دے دی، وہ اگر ہمارے ساتھ کر رہے ہیں تو صحیح کر رہے ہیں؟ یہی کہہ سکتے ہیں کہ اور کیا کہیں گے.
دیکھیں جو ہمارا سیاسی نظام ہے، میں اور آپ اور ہمارے اطراف کے لوگ ہی اپنا طرز عمل دیکھ لیں. آپ کی جو یہ والی بات ہے کہ کیا ہم ذمہ دار زیادہ ہیں یا وہ ذمہ دار زیادہ ہیں، ہم یقینی طور پہ ذمہ دار زیادہ ہیں، بیکاز انیشیلی پہلے ہم لے کر آتے ہیں. آج تک میں نے جب بھی ووٹ ڈالا، کیونکہ میرا طریقہ کار یہی ہوتا ہے، سوری، کہ میں یہ دیکھ لوں کہ شخص کون بہتر ہے. صحیح. لیکن کیا ہمارے ہاں برادریوں کی بنیاد پہ، ذاتوں کی بنیاد پہ، علاقے کی بنیاد پہ، بیٹے کو نوکری دینے کے لارے یا دلاسے کی بنیاد پہ، صحیح. بیٹی کی شادی کے وقت پیسے دینے کی بنیاد پہ، اپنے علاقے میں اگر ہم کسی وڈیرے یا کسی چودھری یا کسی بھی بڑے شخص جو سیاسی اثر رسوخ بھی رکھتا ہے، تو کیا ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں ان کے ڈیروں پر، ان کے اتاقوں پر الیکشن سے 2 راتیں پہلے شناختی کارڈ جمع ہو جاتے ہیں؟ یہ میں آپ کو خالصتاً صحافتی بات کر رہا ہوں. صحیح. یعنی صحافتی بنیادوں پر یہ ہمارے مشاہدے میں رہا ہے، یہ خبریں آئی ہیں، یہ ہم نے خود دیکھا ہے، یہ تو وٹنس کیا ہے، مطلب کور ٹھیک کرتے ہے. ہیں سٹوریز کو. تو کیا یہ نہیں پتا چلتا کہ کون کس کو ووٹ دے گا؟ آج رات پتا چل جائے گا کہ کل صبح کون جیتے گا، یا کم از کم کس کی اکثریت ہوگی. تو اس کا ذمہ دار ہم خود ہیں. ہم یہ کیوں نہیں کرتے کم از کم لیٹس سے مثال کے طور پہ کراچی کے اگر 21 حلقے ہیں تو 21 کے 21 حلقوں کی عوام صرف یہ دیکھ لے کہ بیلٹ پیپر پہ جو 15 لوگ ہیں اس میں نسبتاً بہتر کون ہے، اور اس کی خالصتاً بنیاد صرف اور صرف ان کی سروس ہونی چاہیے، ان کی دیانت ہونی چاہیے، ان کی پرفارمنس ہونی چاہیے، ان کا پچھلا 10 20 50 سال کا کنڈکٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے علاقوں میں کیسے ہیں، اپنے گلی محلوں میں کیسے ہیں، ان کی شہرت کیسی ہے. اب چاہے میں دل سے یا میرا گھر نظریاتی طور پر کسی بھی جماعت کو ووٹ دیتا آیا ہو، لیکن جب میں کسی ایسے دیانتدار شخص کا نام دیکھوں جس کا تعلق کسی اور جماعت سے ہو، جس کو میں نے پہلے کبھی ووٹ نہ دیا ہو، تو جب تک ہم اس بنیاد پہ ووٹ نہیں ڈالیں گے، خالصتاً میرٹ کی بنیاد پر، خالصتاً اس کو میرٹ کہہ لیں کہ خالصتاً میرٹ کی بنیاد پر. دیکھیں نہیں، ہمارے یہاں میرٹ اور ہے، جو عملی میرٹ ہے تو کچھ اور ہے، جو ہمارے کام آ رہا ہے وہ میرٹ ہے. عملی میرٹ یہ ہے کہ جس نے سڑک بنا کے دی ہے الیکشن سے پہلے، ابھی ہوا یہ بلدیاتی انتخابات سے پہلے، کہ جو اسٹریٹ لائٹ لگا کے دے گا میں نے تو اسی کو ووٹ دینا ہے نا. صحیح. وہی بات، جو بیٹے کو نوکری دے گا وہی دینا ہے اس کو ووٹ. جب تک آپ اس میرٹ کی بنیاد پہ کہ وہ کتنا دیانتدار ہے، وہ کتنا عملی طور پر کام کرے گا، سرو کرے گا، اب اس میں ایک مکس پلیٹ نکلے گی. لیکن وہ مکس پلیٹ جب ایوان میں پہنچے گی تو وہ خالصتاً پیور ہوں گے. پھر یہ میٹر نہیں کرتا کہ حکومت کس کی بنتی ہے، پھر یہ میٹر کرے گا کہ ان میں سے میجورٹی، اکثریت بہتر پرفارم کریں گے. ابھی بھی کلی طور پہ حالات خراب نہیں ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے سیاستدان ہیں، میں نے ایم پی ایس سینیٹرز ہیں جن کو میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، جو بہت نفیس ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، پرفارم بھی کر رہے ہیں، ان کی ڈیلیورنس اپنے علاقوں میں بہت اچھی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں پر حالات خراب ضرور ہیں. نکار خانے میں وہ طوطی کی آواز کو کون سنے گا؟ مفتی صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا. جس طرح سے علی بھائی نے بڑی ڈیٹیل میں دوبارہ بات کی، دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت جو حکمران ہیں، ہمارے اوپر کوئی بھی آفت آتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کا نام دے دیا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ یہ واقعی آفات ہوتی ہیں، سیلاب کا آ جانا، زلزلوں کا آ جانا، جس طرح سے بھی ترکیہ کے اندر، شام کے اندر بہت بڑا نقصان ہوا ہے زلزلے کی وجہ سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی کوئی آسمانی یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفت ہے، یا ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے ایسا؟ قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان فرما رہے ہیں. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ اگر رات کو اللہ تعالیٰ رات کو 1-2 بجے، اب رات کو وہیں پر، چاند کو وہیں پر اللہ تعالیٰ اسٹاپ کر دیں، روک دیں، کیا اس چاند کو ہٹا کر کوئی دن لا سکتا ہے؟ دن کے 12 بجے سورج کو، اگلی آیت میں ہے، سورج کو بیچ آسمان پر اللہ تعالیٰ روک دے، کیا اس سورج کو آگے ہٹا کر کوئی رات لا سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اسی طریقے سے 9واں سپارہ ہے قرآن مجید کا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چیلنج کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ زمانہ چاہے موسیٰ علیہ السلام کا ہو یا عیسیٰ علیہ السلام کا، زمانہ چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہو یا پھر آج 1500 سال بعد کا، یا پھر آج سے آپ 200 سال آگے چلے جائیں، جب سائنس آج کے مقابلے میں 200 گنا زیادہ ترقی کرے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اللہ آج بھی قادر ہوں کہ تمہیں زمین پر دھسا سکتا ہوں، زمین میں چاہے تم کتنی بھی جو ہے ترقی کر لو.
اب بات یہ ہے کہ زلزلے آفات وغیرہ ہوتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور یہاں پر اب ہاپ ٹیکنالوجی ایسی طریقے سے کلاؤڈ سیڈنگ وغیرہ یا جدید قسم کی یہ جو ٹیکنالوجی آ گئی ہیں تو یہ بھی ہوتی ہیں، اور لیکن بڑی حد تک زلزلے اور یہ عذاب وغیرہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ اب ان کی حکمت ہے، زلزلے وغیرہ آنے کی حکمت کیا ہے، سوال یہ آتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے المؤمن کجسد واحد، مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، ایک جان کی طرح ہیں۔ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ و ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ کسی آدمی کو آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے نا تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، ایسے نہیں کہ بس آنکھ کو تکلیف ہے تو بھائی اس کو کہتے ہیں آپ کو آنکھ میں تکلیف، آپ رننگ تو کر سکتے ہو، آپ کی ٹانگیں تو صحیح ہیں، نہیں، وہ ٹانگیں بھی اس کو وہ درد محسوس کرتی ہیں۔ کسی کو سر میں درد ہوتا ہے، پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہونے چاہیے، کسی ایک کو تکلیف ہو تو دوسرا محسوس کرے اس کو۔ زلزلے میں یا عذاب میں یا طوفان وغیرہ جہاں پر بھی آتے ہیں، ہمارے کرنے کے کام یہ ہیں کہ ہم وہاں پر جو ہے وہ اس کے جو متاثرین ہیں ہم ان کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں اور ان کو یہ محسوس نہ ہونے دیں کہ اس مشکل گھڑی میں وہ اکیلے ہیں۔ ہم جو ہے انسانیت کا ثبوت دیں اور اس بات کا ثبوت دیں کہ ہم تمام مسلمان جو ہیں وہ آپس میں ایک جسم کے مانند ہیں۔ یہ ان کی جو ہے حکمت ہوتی ہے زلزلے وغیرہ کی، کہ اس مشکل گھڑی میں ہم کسی ضرورت مند کے کام کس طرح آتے ہیں، ہمارے اندر یہ چیز پیدا کرنے کے لیے جو ہے کبھی اس طریقے سے آتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اکثر یہ عذاب اس وجہ سے بھی آتے ہیں کہ بار بار ہمیں جھنجھوڑا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ کی امت کو جیسے قوم عاد قوم سمود تھی بیک وقت تباہ کر دیا، پوری دنیا سے ان کی نسل کو ہی مٹا دیا۔ مطلب یہ بھی ایک انڈیکیشن ہوتا ہے کہ پلٹ آؤ اپنے رب کی پلٹ طرف آؤ، اور بار بار اس کی اشارہ عبادت ہوتا ہے۔ کرو۔ جی علی بھائی آپ کی طرف آؤں گا، جس طرح سے مفتی صاحب نے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی کہ آفات آتی ہیں، کیا یہ جو آفات ہیں یہ صرف غریبوں پہ آتی ہیں؟ امیر ایک زلزلہ پروف گھر بنا لیتا ہے، وہ اس ریکٹر سکیل کے زلزلے کو بھی برداشت کر لیتا ہے جس کے پاس دنیاوی طاقت موجود ہے۔ سیلاب آتے ہیں تو صرف کچی بستیاں بہہ جاتی ہیں، بڑے بنگلوں والے یا بڑے جو وڈیرے ہیں وہ سیلاب کا رخ بھی موڑ دیتے ہیں۔ تو یہ کیا آفات جو ہیں وہ صرف ہماری مطلب اس معاشرے میں جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کی بیس کے اوپر پھر لوگوں سے امداد اکٹھی کی جاتی ہے؟ امداد آپ نے جس طرح سے دیکھا، آپ خود گھومتے رہے ہیں سیلاب کے دنوں میں بھی، جنرل اسٹورز کے اوپر بکری ہوتی ہے، وہی عوام جس کے نام کے اوپر، تو یہ کس طرح کا طرز حکومت ہے؟ ہمارے قول و فعل میں کتنا تضاد ہے، ہم اللہ کے عذاب کو تو خود دعوت دے رہے ہیں یہ ساری چیزیں کر کے، کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ایسا ہی ہے۔ دیکھیں خالصتاً اس کا تعلق ہمارے اپنے طرز عمل سے ہے۔ یہاں پر کہیں پر بھی کوئی اگر آپ سیاسی بات کریں یا آپ حکومت کی جانب اگر کوئی اشارہ کریں تو ظاہر ہے ایڈمنسٹریٹولی تو غلطیاں، کوتاہیاں اور ایون جرم بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں جو ہمارا سوشل فیبرک ہے وہ کتنا خراب کر دیا گیا ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ کیا جا رہا ہے۔ کیا ہمارے دوست، میرے اور آپ کے بہت سارے ایسے دوست ہیں کہ جو ریڈ کرتے ہیں، پروگرامز کرتے ہیں، چھاپے مارتے ہیں، کیا اس میں ہم نے دل دہلانے والے مناظر نہیں دیکھے؟ بالکل دیکھتے ہیں۔ بہت چھوٹی سی چیز، اگر کینو کے اوپر ایلفی لگا کے اور اس پہ ڈنڈی لگائی جا رہی ہے تاکہ لگے اللہ کہ یہ فریش کینو ہے اور اس کے پتے لٹک مطلب رہے ہیں، کرپشن کے اس لیول تک ہم چلے گئے کہ فریش فروٹ کو فریش کرنے کے لیے، کہ تازہ دکھنے کے اس کو لیے دکھنے کے ایلفی کے لیے ڈنڈی اور لگا وہ دی۔ جب اس میں سوراخ ہوتا ہے تو وہ ایلفی کچھ اندر چلی جائے اللہ اور وہ اکبر، میرے اور آپ کے بچے ایلفی کھا رہے ہوں، اسٹرابیری کو لال کرنے کے لیے اس پہ نان پینٹ ایڈیبل کیا جا رہا پینٹ کیا ہوتا جا رہا ہو۔ میں بہت چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں، یہ بہت چھوٹی مثالیں جو شاید اتنا میٹر نہیں کرتی، لیکن اگر ہم اتنے چھوٹے معاملے میں بھی پستی کے بالکل آخری حد تک جا سکتے ہیں تو پھر ہم کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا اچھا ہے۔ علی بھائی، ہم جیسے مغرب کو کاپی کرتے ہیں، ہم بہت ساری چیزوں میں مغرب کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کی اچھی چیزوں کو کیوں کاپی نہیں کرتے ہیں؟ جو کہ انہوں نے اسلام کی جو چیزیں تھیں وہ انہوں نے اپنانے کے بعد آج دنیا کے اندر اگر کوئی دنیاوی کامیابی حاصل کی، اس کو میں دنیاوی کامیابی کا نام دوں گا، تو ہم تو دین اور دنیا دونوں کی کامیابی کی دعائیں تو کرتے ہیں، امپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے؟ اگین میں آپ سے گزارش کروں کہ اس میں امپلیمنٹیشن ظاہر ہے اوپر سے ہی آتی ہے، ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے۔ حکومت نے آپ کو ماحول دینا ہوتا ہے، چاہے وہ تعلیمی ماحول ہو، چاہے وہ اسکلز ہوں، چاہے وہ ہنر ہو۔ آپ دیکھ لیں کہ آپ یہاں پہ یہ جو منڈیاں اور مارکیٹس لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں مختلف تعلیمی اداروں کے نام پہ اور ان کی صورت میں، کتنی تعداد میں سالانہ جب پروفیشنلز نکلتے ہیں تو وہ اسکلڈ بھی ہوتے ہیں، وہ ہنرمند کتنے ہوتے ہیں۔
اگر جابز نہیں ہیں تو کم از کم اپنا کاروبار اس حوالے سے شروع کر کے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، یا کوئی اور اسکلز بھی ہیں، تو وہ کتنے اسکلڈ، کتنے ہنرمند ہیں کہ وہ اپنے کام کو چلا سکیں. پھر کیا ہوتا ہے، یہ جو 2 نمبری جعلی اور نوسر بازی والے کام ہیں، یہ سب کا آغاز غربت سے ہوتا ہے، تنگ دستی سے ہوتا ہے، مشکلات سے ہوتا ہے. گو کہ اس کی اجازت قطعی طور پہ نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں پر ایک خدا کے نظام کے مخالف ایک شیطان کا نظام بھی تو چل رہا ہے. اس کے راستے کتنے، اس کے آگے بند کتنوں نے باندھا ہے، اس کے راستے کتنوں نے روکے ہیں. وہ بند بھی حکومت نے باندھنے ہیں، وہ راستے بھی حکومت نے، بھلائی کے راستے بھی حکومت نے دینے ہیں، اپرچونٹیز بھی حکومتوں نے دینی ہے. آپ کی جو منسٹریز ہیں ان کی جانب سے جتنے بھی پلانز، جتنے پروجیکٹس لانچ کیے جاتے ہیں اور کیے جاتے ہیں، لیکن اس کی تشہیر کیا ایک غریب کے بچے تک پہنچ پاتی ہے؟ مطلب پیپروں کی حد تک تو ہو رہا ہوتا ہے، اس ہوتی کا ہے، وہ نیچے فارمیلٹیز تو پوری ہوتی ہیں، نیچے تک لوگوں کے پاس لیکن اس کے سر اثرات کتنے، غربت ثمرات پریویل کتنے کر رہی پہنچتے ہیں. ہے، اور وہ غربت ختم نہیں ہو رہی جب تک اس کا خاتمہ نہیں ہوگا. کم از کم نظام زندگی بہتر جب تک علی بھائی نہیں ہوگا. یہی سوال میں مفتی صاحب کی طرف لے کے آؤں گا. مفتی صاحب اگر ہم اس کو دیکھیں جس طرح سے علی بھائی نے بات کی کہ حکمران جو ہیں وہ اس کے ثمرات نیچے عوام تک نہیں پہنچا پاتے، اگر کسی وجہ سے پیٹ کاٹنے کے لیے یا پیٹ کا وہ کیا کہتے ہیں دوزخ بھرنے کے لیے کوئی غلط راستے پہ چل نکلتا ہے، تو کیا حکومت اس کی ذمہ دار ہے؟ حکمران بالکل. وقت جو ہے حکمران، اگر وہ نہیں دے پاتے کوئی بھی اس کو روزگار. حکمران وقت کے لیے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آئیڈیل ہونے چاہیے حکمرانوں کے لیے. وہ فرماتے ہیں فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر جائے تو کل کو عمر سے اس کا حساب ہوگا، اس کا سوال ہوگا. آج کتنے جو ہے مہنگائی کی وجہ سے اور ان کی جو ہے بد انتظامی کی وجہ سے اور یہ ان کے جو ہے کرپشن کی وجہ سے آج یہ حالت ہو گئی ہے کہ یہ جو عوام ہے کتنے بھوکے مر رہے ہیں، اور کیسے غربت، یہ جو ہے نا کئی کروڑوں عوام خط غربت سے نیچے جو ہے ان کی زندگی گزر رہی ہے. مکافات عمل کی بھی بات کی جاتی ہے. جی دیکھیں ہاں. میرا اگر موبائل چھن جاتا ہے تو مکافات عمل یہ کہتا ہے جو ہم نے سیکھا کہ میں نے کسی کا موبائل چھینا ہوگا یا میں نے کوئی کسی کے ساتھ غلط کیا ہوگا. کیا حکمران جو ہیں انہوں نے کوئی غلطیاں کی اس کا بھی خمیازہ مجھے بھگتنا پڑ سکتا ہے، یا صرف میری غلطیوں کا صرف میں خمیازہ بھگتوں گا؟ میری غلطیوں کا میں خمیازہ بھگتوں گا، صحیح ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی اور کی غلطیوں کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. اب مثال ہے وہ میرے اوپر، وہ مثال ہے وہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میری غلطی نہیں ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ بھگتنا مجھے پڑ رہا ہے، اس کو فیس مجھے کرنا پڑ رہا ہے. یہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. کبھی ایسے ہوتا ہے زیادتی بھی ہوتی ہے، اس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ جو زیادتی آتی ہے نا، آپ کے جو گناہ ہوتے ہیں نا وہ آپ کے ذمہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ گناہ آپ کے ہٹا دیے جاتے ہیں. اور اگر گناہ کم ہوتے ہیں پھر نیکیاں بڑھ جاتی ہیں زیادتی کی وجہ سے قیامت کے دن. باقی یہ جو زیادتی کرنے والے جو ظالم لوگ ہیں ان سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے حساب کتاب لیں گے. میں اس پہ ایک تھوڑی سی گزارش، مجھے نہیں پتا آپ کے پاس اتنا وقت ہے یا نہیں، لیکن صرف 1 یا 2 منٹ میں، کہ میں نے پروگرام کے شروع میں بھی عرض کی تھی کہ چونکہ جو اس کا مذہبی اسپیکٹ ہے آپ کے آج کے موضوع کا، اس پہ قبلہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں. لیکن یہ جو ابھی آخری بات مفتی صاحب نے کہی ہے، میں تھوڑا سا اس سے ایک مختلف بات کرنا یہ چاہ رہا ہوں. ایسا شاید ممکن نہ ہو، بیکاز اگر تو پوری زندگی میں نے مار ہی کھانی ہے، میرا پڑوسی میرے گھر کے آگے کچرا پھینکتا رہے اور میں اس کو یہ کرنے دوں، مطلب اپنے حق کے لیے بات ہی نہ کروں، تو پھر there has to be some system as well. نظام کہاں ہے، حکومت کہاں ہے، چاہے وہ حکومت یا نظام گلی محلے کی ہو، یو سی کی ہو، وارڈ کی حکومت ہو، یا علاقے کا سسٹم ہو، یا پھر ایک شہر کا نظام ہو. باہر کے ملک میں اگر ایک 30,000 روپے کا موبائل پاکستانی 30,000 روپے لے لیں، وہاں کی تو جو بھی کرنسی ہو، لیکن کنزیومر کے اینڈ پہ کوئی بھی مسئلہ ہو وہ کورٹ جاتا ہے، اور جب وہ کمپنی کو سو کرتا ہے تو اس کو نہ صرف اس کے ڈیمیجز ملتے ہیں بلکہ اگلوں کو بھی جو ہے وہ تنبیہ کی جاتی ہے، اور کم از کم اس جیسا معاملہ دوبارہ نہیں ہوتا. آپ کے ساتھ یہاں پہ دن سے صبح سے لے کر رات تک پورے دن میں کتنی دفعہ جو ہے وہ نوسر بازی ہو جاتی ہے، کتنے ہاتھ ہو جاتے ہیں، اور آپ اور میں صرف یہ کہہ کے برداشت کر لیں کہ ٹھیک ہے میں ایک شریف آدمی ہوں اور میں اس سے لڑوں گا تو پتہ نہیں میرا کیا حال ہوگا. اس طرح نظام نہیں چلا کرتے. نظام چلتے ہیں عدل کی بنیاد پہ، نظام چلتے ہیں سسٹم کی بنیاد پہ، آئین کی اور قانون کی پاسداری کی بنیاد پہ. جہاں آئین اور قانون کی پاسداری ہوگی وہاں پر بالادستی ہوگی، وہیں پر ڈیفینیٹلی. علی بھائی یہاں پر ایک بریک کا مجھے اشارہ ہو رہا ہے. ناظرین جس طرح سے آج ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام اور بنیادی طرز حکومت، ابھی ہم اس کے اوپر چلیں گے کہ نظام کو کس طرح سے ہم بدل سکتے ہیں. یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا، بریک سے واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون.
ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح سے ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے بات کی کہ اسلام اور بنیادی طرز حکومت کس طرح کا ہونا چاہیے، حکمرانوں سے ہمیں امید کس طرح کی لگانی چاہیے، جس طرح سے علی بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر میرا پڑوسی میرے گھر کے آگے کچرا پھینک کے چلا جاتا ہے تو میں کب تک برداشت کروں گا، اور اگر اپنے حق کے لیے میں نہیں اٹھوں گا، نہیں بات کروں گا، تو پھر مجھے یقیناً اسی ماحول میں، اسی نظام میں جو طاقتور لوگ ہیں وہ اسی طرح سے جو ہے نا وہ اپنا ظلم اور زیادتی جاری رکھیں گے۔ جب یہ دیکھیں گے کہ یہ تو کبھی بول نہیں سکتا، یا یہ اپنے آپ کو غریب اور اپنے آپ کو مسکین پروف کر دیا ہے، تو وہ اپنے آپ کو اس طرح سے اپنا حق سمجھنا شروع کر دیں گے۔ تو ایک غریب عوام جو ہے نا وہ کس طرح سے نظام کو بدل سکتی ہے، یا یہ بھی حکمرانوں کا کام ہے کہ نظام کو کس طرح سے بدلا جائے۔ ہمارا جو معاشی نظام ہے وہ سود کے اوپر بیس کر رہا ہے، اور اس وقت سودی نظام کے حوالے سے جس طرح سے مفتی صاحب سے بات کرنے کی ابھی ہم کوشش بھی کریں گے، پہلے بھی جس طرح سے انہوں نے سود کی حرمت کی بات کی، تو ہمارا نظام اس وقت معاشی نظام جو ہے وہ بہت برے طریقے سے بیٹھ چکا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے ہم اس دور سے نکل پاتے ہیں۔ IMF کی طرف ہماری نظریں ہر وقت لگی رہتی ہیں، کیا ہم اس طرح کی بھیک کی زندگی گزاریں گے، اس طرح کی غلامی کی توق ہمارے گلے میں کب تک رہے گا۔ مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گا، جس طرح سے نظام کے بدلنے کی بات کری، اسلامی نظام نافذ کرنے کے لیے ہمیں کن کن اقدامات کو لے کے آنا ہوگا آگے، کون سے ایسے عوامل ہیں جس کی بیس کے اوپر ہمیں سلیکٹ کرنا ہوگا کسی بھی حکمران کو، کسی بھی MNA MPA کو جس کا اسلام کے ساتھ کوئی گہرا تعلق ہو، یا اسلامی اس وقت سیاسی پارٹیز میں اسلام نظر آتا ہے آپ کو؟ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ اسلام چونکہ ایک مکمل ایک نظام حیات ہے، بالکل ہے، اور اسلام فطرت کے عین مطابق دین ہے، فطرت کے عین مطابق ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی وغیرہ نہیں ہے، کسی کے اوپر کوئی فورس نہیں ہے۔ جو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، قرآن مجید کہتا ہے کہ انسان جو جتنا کر سکتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے، زیادہ کا نہیں کیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اسلامی نظام کی، تو یہ جو آج کل مہنگائی ہو رہی ہے نا ہمارے اوپر، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ سود جو ہم نے رائج کیا ہے نا، یہ ایک بہت بڑا یہ جو لعنت ہے سود۔ اس وقت پورا دنیاوی نظام جو ہے نا وہ سود کے اوپر ہی بیس کر سود رہا کے ہے۔ اوپر بیس کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلام کا بھی ایک نظام ہے، ایک اسلامی نظام ہے، اسلامی بینکاری ہے، اور جو ہے علماء اکرام اس کے مطابق علماء اکرام نے تحقیق بھی کی ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب بڑے جید عالم ہیں، میں سمجھتا ہوں عالم اسلام میں شاید کوئی ان کے ہم پلہ ہو، ان کی بڑی خدمات بھی ہیں۔ وہ اسلامی بینکاری کو بہت فروغ دے رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ کئی ساری بینکیں ہیں، انہوں نے بالکل اپنا نظام اسلامی جو ہے طریقے کے مطابق کیا ہے۔ فیصل بینک ہے، میزان بینک ہے، یا بینک اسلامی ہے، لوگ بینک ہیں جو اسلامی بینکاری دے رہے ہیں۔ اب ہمارے عوام کو مثال، اب سوال یہاں پر یہ بھی اٹھتا ہے کہ اب بینکوں میں کاروبار ہوتا ہے سود کا، اسلامی بینکوں میں تو ٹھیک ہے، آپ اپنے اکاؤنٹ وغیرہ ہم بغیر کسی سوچ کے ہم رکھ سکتے ہیں، اسلامی جو بینکیں ہیں۔ غیر اسلامی بینکیں ہیں جہاں پر جو ہے وہ سودی نظام چل رہا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر کیا کریں؟ اب تو یہ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ غیر اسلامی بینکوں میں بھی ایک اسلامی بینکاری کا ایک ڈپارٹمنٹ وہاں پر شروع ہو رہا ہے، ایک شرعی ایڈوائزر وہ اپنا رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ اب ہم اپنے اکاؤنٹ وغیرہ بنواتے ہیں نا، فکس ڈپازٹ ہوتے ہیں، سیونگ اکاؤنٹ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں تو علماء اکرام کا یہی فتویٰ ہے کہ فکس ڈپازٹ اور یہ سیونگ اکاؤنٹ یہ تو ناجائز ہے، اس میں سود آتا ہے، چاہے وہ اسلامک بینکنگ ہو چاہے کوئی اسلامی بینک ہی نہیں، وہاں اسلامی بینکنگ یہ آفر ہی نہیں کر رہا اس طرح کی اسلامی سروسز۔ بینکنگ میں بھی ہوتے ہیں، وہاں پر علماء اکرام پھر دو جو ہے طبقوں میں آ جاتے ہیں۔ کچھ علماء اکرام کہتے ہیں اسلامی بینکوں میں فکس ڈپازٹ اور یہ وغیرہ یہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ علماء اکرام اس کی ممانعت اچھا کرتے مفتی ہیں۔ صاحب، اس میں ایک سوال یہ نکلتا ہے کہ میں ایک ادارے میں کام کرتا ہوں، مجھے میری تنخواہ جب مجھے جو میرا معاوضہ ملتا ہے کام کرنے کا وہ چیک کی صورت میں ملتا ہے یا وہ بینک ٹرانسفر کی صورت میں ملتا ہے، تو وہ جس بینک میں کمپنی کے اکاؤنٹس ہوں گے، کمپنی پریفر کرے گی اسی بینک میں ہمیں اکاؤنٹ کھولنا پڑے گا، تو کیا میں قصوروار ہوں جس کمپنی نے مجھے معاوضہ دے رہی ہے، میرا جو ادارہ ہے وہ کسی بھی بینک میں، وہ اسلامک بینکنگ ہے نہیں ہے، تو کیا میں اس کا قصوروار ہوں اگر وہ کسی کنونشنل بینک میں ان کا اکاؤنٹ ہے تو؟ یہ بڑا زبردست سوال ہے۔ اب میں قصوروار تب ہوں گا، اس مطلب سود میں شرکت شامل ہونے کا میں قصوروار تب ہوں گا جب وہ پیسے میرے ہاتھ میں آئیں گے۔ ابھی تک جب تک وہ میری ملکیت میں نہیں آئے نا پیسے، جب تک وہ بینک میں وہ نہیں، میرا جو اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا تو میری ملکیت ہو گئی نا، ملکیت تو میری ہے۔ اب اس ملکیت کو میں بینک میں رکھا رہنے دیتا ہوں، گھر پہ نکال کے جو حالات ہیں میں لا کے گھر پہ کیش تو نہیں رکھ سکتا، تو پھر میں کس طرح سے اس کو اس طریقے سے کرتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے نا اس کو علماء اکرام نے جائز قرار دیا ہے۔
ہم اپنے کرنٹ اکاؤنٹ میں جو ہے وہ پیسے وغیرہ رکھوائیں، کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ میں یہی ہوتا ہے جتنے پیسے ہم رکھتے ہیں اتنے ہی پیسے ہمیں ملتے ہیں. باقی سیونگ اکاؤنٹ میں تو جو ہمیں جو ایکسٹرا جو مل رہے ہیں یہ تو سود کے زمرے میں آتا ہے. یہ تو جس طرح سے گورنمنٹ حکمران جو ہے وہ قرضے لیے جا رہے ہیں. آج ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہ 2 لاکھ روپے کے قرضے تھلے دبا ہوا ہوتا ہے. جب ہم سانس ہی اس سودی ماحول میں لے رہے ہیں، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، جس خطے میں رہ رہے ہیں، اس کا سارا نظام ہی سودی ہے. اسلامک بینکنگ تو صرف ایک چیدہ لوگ جو یوز کر رہے ہوں گے یا پوری وہ نہیں. تو کیا میرا اس ملک پاکستان میں رہنا بھی مجھے گناہ گار کر رہا ہے؟ دیکھیں، ہم جب یہ کہتے ہیں نا سارا نظام یہ سودی ہے تو اس کا مطلب ہے ہم اپنے آپ کو بے قصور سمجھتے ہیں. میری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں. اب اگر میں بھی سودی بینکوں میں اپنا اکاؤنٹ بنواؤں گا تو میں بھی تو سود کو پروموٹ کر رہا ہوں نا. اگر میں وہاں سے اپنا اکاؤنٹ بند کر کے میں اسلامی بینکاری میں اسلامی بینکوں میں جو ہے اپنا اکاؤنٹ کھلوا رہا ہوں تو سودی بینکوں کو جو ہے میں اس کو ختم کر کے اسلامی بینک کو جو ہے اسلامی نظام زندگی کو میں اس کو پروموٹ کر رہا ہوں. اب ٹھیک ہے، تو اب ہونا یہ چاہیے کہ ہم سودی جو کاروبار ہے نا ہم آہستہ آہستہ یہ بند کرنا شروع کریں. انشاءاللہ یہ بینک خود ہی لیکن سودی یہ تو کاروبار بہت بند بڑا کریں گے. ایک ڈیسیژن ہوگا. کب ہوگا؟ علی بھائی آپ کی طرف آؤں گا. ٹائم بالکل اپنے اختتام کی طرف ہے. جس طرح سے ہم نے اسلام کے حوالے سے دیکھنے کی کوشش کی، جمہوری نظام کو بدلنے کے لیے کیا ہماری عدلیہ کو بدلنے کی ضرورت ہے، سیاستدانوں کو بدلنے کی ضرورت ہے؟ کون سے ایسے ریاستی ادارے ہیں جو بیسک پہلا قدم اٹھائیں گے تو ہمارا نظام چینج ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، بہت بنیادی سوال آپ کا، اور یہ شاید ایک ایسا سوال ہے کہ صرف اگر اس سوال کا ہی جواب ہمیں مل جائے جو کوئی بھی دے دے تو سب کچھ بہتر ہو جائے گا. ادارے اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ادارے کام نہیں کر رہے، شخصیات کام کر رہی ہیں. مسئلہ کہیں نہ کہیں پر رویوں کا ہے. صدیق بھائی، ہم جب تک اپنے رویے ٹھیک نہیں کریں گے، چاہے وہ سیاستدان ہوں، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں، چاہے وہ ادارے ہوں، چاہے وہ عوام ہو، میں اور آپ ہوں، ہمیں اپنا طرز عمل، اپنے رویے ٹھیک کرنے، درست سم میں جانے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے پروگرام میں شروع میں بھی اور متواتر مفتی صاحب نے بھی یہ فرمایا، میں نے بھی گزارش کی کہ ہمارے پاس لائے عمل یا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ ہمیں ملتا ہے اللہ پاک کی جانب سے قرآن کے ذریعے، اور حضور اکرم رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے کنڈکٹ کی طرف سے، یا پھر اہل بیت علیہ السلام اور صحابہ کرام نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں اس کے ذریعے سے ہم اپنا طرز عمل بہتر کر سکتے ہیں. جب ہم اس لائن اور لینتھ سے لیفٹ رائٹ ہو جاتے ہیں، دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم توجیحات تلاش کرنے کی ضرورت ہے، کوشش کرتے ہیں، بری ذمہ قرار دیتے ہیں، تو وہاں سے ہی مسائل کا آغاز ہو جاتا ہے. جب تک ہم اپنے رویوں کو اپنے گھر سے، میں خود اپنے اوپر لاگو کروں، اپنے بچوں پر لاگو کروں، اور پھر جن کو ترغیب دے سکتا ہوں، جن پر میرا انفلوئنس چلتا ہے، دوست، بہن، بھائی، اطراف، محلہ، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں، چلیں ہم پروفیشنل گداگروں کی مدد نہ کریں، ہم باہر اگر حالات سے تنگ ہیں تو ہم گھر میں بند ہو کے بیٹھ جائیں، لیکن کیا ہمیں اپنی نالج میں، اپنے دوستوں کے بارے میں، اپنے احباب کے بارے میں، اپنے بہن بھائیوں، کزنز کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں کیا نہیں پتا ہوتا کہ کس کے حالات بہتر ہیں اور کس کے حالات بہتر نہیں ہیں؟ لیکن وہ تو ہم جاننا ہی نہیں چاہ رہے نا. ہم لوگ خود ایک اگر ہم یہ چیز بہتر کر لیں. ایک آخری چیز، حکومتوں کے لیول پہ، سر میں بینکر نہیں ہوں، میں معاشی معاملات سمجھتا ضرور ہوں، لیکن میں اس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا. میں صرف یہ کہوں گا کہ جب تک ہم اپنی بزنس کمیونٹی کو سپورٹ نہ کریں، اپنی بزنس کمیونٹی کے حالات بہتر نہ کریں، تب تک ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. وہ بزنس کمیونٹی کوئی انڈسٹریل ٹائکون بھی ہو سکتا ہے، کوئی ٹریڈر بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی انٹرپرینور، کوئی ایسا نوجوان، کوئی بچہ جو اپنا کام کرنا چاہتا ہے. آپ آئی ٹی میں کتنی ایکسپورٹ ابھی تک کر پائے ہیں؟ نہیں کر پائے. آپ کے پڑوس میں دیکھ لیں، ایک ریسورسز ہمارے پاس نہیں ہیں، اپورچونیٹیز تو بہت ہیں، کریٹ کی جا سکتی ہیں. علی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا. مفتی قاسمی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، جس طرح سے آج کے پروگرام میں اسلام اور بنیادی طرز زندگی کے اوپر بات کرنے کی ہم نے کوشش کی. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. جس طرح سے میں نے اپنے پروگرام کا آغاز کیا تھا، دیکھنا یہ ہے کہ اس کو ہم اپنی لائف کے اندر امپلیمنٹ کس طرح سے کرتے ہیں. اگر اسلام ہماری زندگیوں میں آ جائے تو یقیناً ہمیں وہ تمام جتنے بھی اسباب ہیں وہ کرنے کی ضرورت نہیں آئے گی. اسلام خود بخود وہ جو ہے نا ہمیں اس سمت لے جائے گا جو کہ ایک کامیابی کا راستہ ہے. دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح سے ہم آج کوئی ٹیکنالوجی کی چیز، کوئی اے سی یا کوئی فریج یا کوئی کیمرہ، کوئی ایسی چیز لے کے آتے ہیں، اس کے ساتھ ایک کتابچہ آتا ہے
کہ اگر آپ اس کے اندر لکھے ہوئے رول اینڈ ریگولیشنز کے مطابق اس کو یوز کریں گے، استعمال کریں گے، تو اس کی وارنٹی اور گارنٹی ہے. اگر آپ اس سے ہٹ کے استعمال کریں گے تو کمپنی اس کی ذمہ دار نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو دنیا کے اندر بھیجا اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ قیمتی تحفہ قرآن پاک دے کے بھیجا اور جس کے اندر پوری زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار وضع کر دیا، اگر ہم اپنی زندگیوں کو اس قرآن، اس کتاب، اس گارنٹی والی کتاب کے اوپر چلائیں گے تو ہی ہماری گارنٹی وارنٹی کوئی کامیاب ہو سکتی ہے. اگر ہم اس سے ہٹ کے چلیں گے تو یقیناً کوئی سا بھی نظام ہم اپنا لیں اپنی لائف کے اندر، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو انہی حکمرانوں کے سپرد کر رہے ہیں. کیا ہم انہی کے پیچھے، لال بتی کے پیچھے لگا کے، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے اس عوام کو روز نئی جو ہے نا وہ چیزیں نکال لیتے ہیں؟ جس طرح سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ IMF کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے، کبھی چائنا کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے. ہم دیکھتے یہ رہتے ہیں کہ ہماری امداد کون کرے گا؟ کیا مسلمانوں کو کسی امداد کی ضرورت ہے؟ کیا مسلمان صرف بھیک مانگنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اس دنیا کے اندر؟ نہیں. ہم نے اپنے وقار کو جس طرح سے گرایا ہے، اگر ہمیں اپنی اس طاقت کا اندازہ ہو جائے کہ ہم وہ قوم ہیں یا وہ امت ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار اور ان کی امت میں سے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو پہچان کے جب اس دنیا کے اندر حکمرانی کریں گے تو یقیناً ہم کامیاب ہوں گے. تو ہمیں اسلام سے لینی چاہیے راہ، اور ہمیں اسلام جس طرح کی طرز زندگی اپنانے کا اور بنیادی طرز حکومت جو ہے ہمارے حکمرانوں کا اسلام کے مطابق ہوگا تو یقیناً ہمارا پاکستان جو ہے وہ ترقی کرتا ہوا دکھائی دے گا. ہمیں کسی کے سامنے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن یہ شعور، یہ ایوان میں بیٹھے ہوئے اس جمہوری آئینی مقدس کتاب کی میں نے بات کی تھی شروع میں، جس میں مجھے یہ کہا گیا کہ مقدس کتاب ہماری قرآن پاک ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جمہوری آئینی کتاب جو ہم نے اپنے ایوانوں میں رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر لکھے ہوئے ان الفاظ کو امپلیمنٹ کر دیں تب بھی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. لہٰذا اس اپنے پن کے ساتھ کہ آپ اپنا اور ریاست پاکستان کا بہت سارا خیال رکھیں گے. صدیق سرور کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.